عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، یعنی پوری ادا نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ رکوع اور سجدہ میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کرے۔ حضرت طلق ابن علی حنفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنے پشت کو سیدھی برابر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کے نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں اور اس کے نظر سے غائب نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص رکوع و سجود کو قاعدے کے مطابق صحیح طور سے ادا نہیں کرے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہی ان دونوں حدیثوں کی ہدایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو اور کوئی اپنے باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے۔ سجدے میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ طمانینت کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سر زمین پر رکھا اور فوراً اٹھا لیا۔ اور بعض شارحین نے اعتدال کے حکم کا مطلب یہ بھی سمجھا ہے کہ ہر عضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کو رہنا چاہیے۔ دوسری ہدایت اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھا رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں کتے کی مثال آپ نے اس واسطے دی کہ اس کی شناخت اور قباحت اچھی طرح سامعین کی ذہن نشین ہو جائے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کہنیاں اوپر اٹھاؤ۔ عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے تھے، یعنی پہلو سے الگ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آ سکتی تھی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے، اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی سجدہ اسی طرح کروں کہ یہ 7 اعضاء زمین پر رکھے ہوں، پیشانی اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے، اور یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ یہ 7 اعضاء جن کا حدیث میں ذکر ہے اعضاء سجود کہلاتے ہیں۔ سجدے میں ان کو زمین پر رکھنا چاہیے۔ بعض آدمی سجدے میں جاتے ہوئے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو خاک آلودی سے بچائے۔ یہ بات چونکہ سجدے کی غایت اور روح کے منافی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو کیا اسے یہ ڈر نہیں لگتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدے کا سر نہ بنا دے؟ اللہ تعالیٰ اس کی صورت مسخ کر کے گدے کی صورت بنا دے، یعنی اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث پالا میں صورت مسخ ہونے کا اگرچہ صرف اندیشہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ کوئی ناممکن بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اس امت کو عام مسخ سے محفوظ فرمایا ہے، لیکن انفرادی مسخ کچھ بعید نہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی اس حکم کی تعمیل میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو۔ پھر جب آیات سب بسم ربک الاعلی کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو، یعنی اس کی تعمیل میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہا کرو۔ عون بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ اسی طرح جب اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر تسبیح 3 دفعہ سے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں 1 گنا نقصان رہے گا۔ کامل ادائیگی کے لیے کم سے کم 3 دفعہ تسبیح کہنا ضروری ہے اور اس سے زیادہ کہنا بہتر ہے۔ ہاں، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اتنا طویل نہ کرے جو مقتدیوں کے لیے زحمت اور گرانی کا باعث ہو۔ حضرت سعید ابن جبیر تابعی سے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق فرمایا کہ اس جوان کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر ابن عبدالعزیز کے رکوع و سجود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا، وہ تقریباً 10 دفعہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع و سجود میں تقریباً 10 دفعہ تسبیح کہتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے وہ کم سے کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ تسبیح پڑھا کرے۔ مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہنے کی امت کو ہدایت و تلقین فرمائی اور یہی آپ کا بھی معمول تھا۔